5 نمازیں ہیں، معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی، روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، نماز ہماری حال میں بھی نماز کے بغیر 14-15 صدی میں اگر نماز کی گنجائش مجھے نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں حسینی قافلے کی نظر آتی۔ نہ پڑھو، تلواریں برس رہی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں گردنوں کے کٹ جانے میں، اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو گردن کٹنے والی ہے۔ اس کے باوجود امام علی مقام نے زہیر آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈے بردار تھے، ان کو اشارہ کیا کہ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نماز پڑھنے دو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ وہ کہنے لگا ہماری تلوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے آ کر کہا یہ جواب ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ یہ میٹنگ تھی، نماز یاد نہیں رہی، میٹنگ بڑی لمبی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، سارے دروازے بند کر دیے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے تھے، چونکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے لگے یہی تو ہنسنے کا وقت ہے، خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ پھر نماز نہیں چھوڑی تو پی آئی اے والا کہہ سکتا ہے کہ جو میں جہاز اڑا رہا تھا نماز چھوڑ گئی۔ ارے بھائی پوچھو علماء سے سفر میں کیسے پڑھنی ہے، آسانی کر دی، چھوٹی کر دی، معافی نہیں ہے۔ اگر معافی ہوتی تو اس حسینی قافلے کو ہوتی۔ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اب تو 1440 ہجری ہو چکی ہے، 1440 سال میں سب سے خوبصورت نماز جو پڑھی گئی کربلا کے میدان میں پڑھی گئی، سب سے خوبصورت سجدہ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کیا گیا۔ اور زمین نے بھی کیا فخر کیا ہوگا کربلا کی زمین نے کہ آج کون ہیں جن کے ماتھے میرے اوپر ٹک کر یوں لگ رہے ہیں جیسے ٹیکا میرے ماتھے پہ آ گیا۔ جب سبحان رب الاعلیٰ کی صدا گونجی ہوگی تو زمین کی 7ویں تہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ تو میرے نبی کا نواسا ہمارے لیے دروازے بند کر کے جا رہا ہے۔ کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے نماز، سوائے اس کے کہ بے ہوش ہو جاؤ، چلو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیٹے لیٹے پڑھو، نہیں اٹھ سکتے لیٹے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور سب نے جنگ کی، اور عصر میں سب سر نیزے پہ چڑھ چکے تھے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ہمارے دفتروں میں، بازاروں میں، گھروں میں نماز زندہ ہو جائے۔ روزہ تو سال کے بعد آئے گا، بیمار ہے تو چھٹی، مسافر ہے تو چھٹی بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر ہے، ایک نماز ایسا فریضہ ہے جس کے لیے میرے رب نے 700 دفعہ قرآن کو ہلا دیا ہے۔ نماز نماز، کبھی لفظ صلاۃ کے ساتھ، کبھی اور الفاظ کے ساتھ، 700۔ ایک آرڈر آ جائے ملک صاحب کا تو آپ ہل جاؤ گے، آرڈر آ گیا، آرڈر آ گیا۔ میرا رب 700 دفعہ کہے تو تمہاری مسجد خالی ہو کہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ہیبت کا پتہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد زندگی اگر ساری نماز بنانا چاہتے ہیں، نمازیں کتنی ہیں بھائی بولو؟ 6 ہو سکتی ہیں؟ 7 ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر ساری زندگی نماز بنانا چاہتے ہو کہ میری پوری زندگی نماز بن جائے، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں جوڑیا بازار میں ہوں، چاہے میں جہاز اڑا رہا ہوں، چاہے کھوتا ریڑی، ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی، ساری زندگی بندگی بن جائے گی۔
میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک، کہ میری امت 4 باتیں لے لو۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے، چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاتے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں جی بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤ، سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی۔ میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔